إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. حاضرین مجلس، اسٹیج پر موجود علماء کرام، مہمانان خصوصی، اس مدرسہ اسلامیہ ربانیہ کے معلمین اور معلمات، طلبہ و طالبات، اور آج کے اس پروگرام کے صدر ذی وقار فضیلت الشیخ ابو القیس عبدالعزیز المدنی حفظہ اللہ، محترم حاضرین و حاضرات، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں اپنے تاثرات اور اپنے احساسات و جذبات کو رکھ سکوں. میرے بھائیوں، یہ ادارہ جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں، میں نے سنا کہ اس ادارے کی بنیاد 1962 سے پہلے رکھی گئی. شروع میں یہ ادارہ ایک مکتب کی شکل میں قائم کیا گیا، اس کے بعد ایک روم بنایا گیا، گھر بنایا گیا، اور پھر اس گھر سے اس مدرسے کا آغاز ہوتا ہے. کچھ طلبہ آتے ہیں، ان کے لیے کہیں سے چوکی لائی جاتی ہے، کہیں سے کرسی لائی جاتی ہے، اور اس طرح تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. جو طلبہ شروع میں آئے اس مدرسے کے اندر، انہیں بھی معلوم نہیں تھا، اور جو شروع کے مدرسین تھے، معلمین تھے، شاید انہیں بھی معلوم نہ رہا ہوگا کہ اس مدرسے سے پڑھنے کے بعد ہم علمی دنیا میں قدم رکھیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اس مدرسہ اسلامیہ ربانیہ سے اپنی علمی تشنگی بجھانے کے بعد ہندوستان کے بڑے بڑے مدرسوں میں اور بڑی بڑی جامعات میں انہیں جانے کا شرف حاصل ہوگا. ملک کے بڑے بڑے علماء میں، خطبہ میں، دعات میں، صحافیوں میں ان کا شمار ہوگا. میرے بھائیوں، 1962 کے اندر جو چراغ جلا تھا، جو چراغ جلایا گیا تھا، اس بستی کے لوگوں کی طرف سے یا ان کے ہاتھوں،
چراغ سے چراغ جلتا رہا اور یہ پورا گاؤں اس چراغ سے جگمگا اٹھا. سینکڑوں کی تعداد میں اس گاؤں کے اور دوسرے گاؤں کے بچوں نے اور بچیوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور ملک اور بیرون ملک میں اپنا نام روشن کیا، ادارے کا نام روشن کیا. میں اگر نام لوں تو شاید دیر ہو جائے. اگر میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ اگر یہ مدرسہ ربانیہ نہ ہوتا تو آج جو بہت سارے علماء اپنی علمی کاوشوں اور کوششوں کی وجہ سے علمی دنیا میں شہرت رکھتے ہیں، شاید وہ شہرت انہیں نصیب نہ ہوتی. اگر یہ مدرسہ ربانیہ نہ ہوتا تو آج ملک میں ایک جو بڑا علمی نام ہے ڈاکٹر محمد ارشد فہیم المدنی حفظ اللہ کا، وہ نہ ہوتے. علمی دنیا میں ایک مقام ہے فضیلت الشیخ ابو القیس عبدالعزیز المدنی حفظ اللہ کا. یہی وہ مکتب تھا، یہی وہ مدرسہ تھا، یہی وہ ادارہ تھا جہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر دنیا کی ایک عظیم یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچے اور اس کے بعد ایک لمبا تدریسی سلسلہ ان کا ہے. میرے بھائیوں، دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آج بھی طلبہ یہ چاہتے ہیں، ان کے گارجین چاہتے ہیں، ان کے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ان عظیم شخصیات کی طرح ہوں، علمی میدان میں، عملی میدان میں، صحافت کی کے میدان میں، خطابت کے میدان میں، درس و تدریس کے میدان میں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان کا بھی نام روشن ہو، لوگ دنیا میں انہیں بھی جانے، تو ان کو بھی ویسے ہی محنت کرنی ہوگی جس طرح ان علماء کرام نے اس مدرسے میں رہتے ہوئے اور اس مکتب میں پڑھتے ہوئے انہوں نے تعلیم حاصل کی. میرے بھائیوں، میں اپنے عزیز بچوں کو اور بچیوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں جو یہاں زیر تعلیم ہے، یہاں پڑھتے ہیں، کہ آپ یہ یقین رکھ لیجئے اور یقین کر لیجئے کہ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو بلا محنت کے آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ بلا محنت کے ہم علم حاصل کر لیں گے، علمی دنیا میں اپنا مقام بنا لیں گے اور علمی دنیا میں اپنی شہرت حاصل کر لیں گے، تو اس کی یہ سوچ غلط ہے اور وہ غلطی پر ہے. جن لوگوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑے شوق سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. آپ لوگوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، حدیث کی سب سے صحیح کتاب لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کتاب دنیا کے تمام بڑے مدرسوں میں اور بڑی جامعات میں پڑھائی جاتی ہے اور بڑی قدر کی نگاہ سے یہ کتاب دیکھی جاتی ہے. میرے بھائیوں، عزیز طلبہ و طالبات، جب آپ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایسے ہی امام بخاری نہ بن گئے، انہوں نے اتنی بڑی کتاب ایسے ہی نہیں لکھ ڈالی، بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے متعلق آتا ہے کہ رات بھر جگتے تھے، ایک رات میں 15 مرتبہ 20 مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے بستر سے جگتے تھے اور اگر کوئی بات یاد آ جاتی تھی اس کو لکھتے تھے، چراغ جلاتے، چراغ بجھاتے، 15 سے 20 مرتبہ 18 مرتبہ ایک رات میں ایسا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے. تب جا کے اتنے بڑے امام بنے، اتنی بڑی کتاب انہوں نے لکھی اور آج بھی
ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چھوٹی سی میں مثال دوں بچوں اور بچیوں کے لیے، طلبہ اور طالبات کے لیے، کہ آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ سنیے گا ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام بقی بن مخلد الاندلسی رحمت اللہ علیہ۔ امام بقی بن مخلد الاندلسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ جب آپ ان کی زندگی پڑھیے گا، ان کی سوانح پڑھیے گا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام بقی رحمت اللہ علیہ جب اندلس سے بغداد پہنچے اپنے استاد امام احمد رحمت اللہ علیہ کے پاس، امام احمد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور علم حدیث کے ماہر تھے، اور انہوں نے تقریباً 50 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی ہے جس کو ہم اور آپ اور علماء المسند کے نام سے جانتے ہیں۔ امام بقی بن مخلد الاندلسی رحمت اللہ علیہ اندلس سے جب بغداد پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کو نظر بند کر دیا گیا ہے، لیکن امام بقی رحمت اللہ علیہ نے ہار نہیں مانا، بلکہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کے دروازے تک پہنچے اور ان سے ملاقات کی اور کہا کہ امام صاحب میں اندلس سے آیا ہوا ہوں، میں آپ سے حدیث سننے آیا تھا، لیکن جب یہاں پہنچا تو پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کو نظر بند کر دیا گیا ہے، اب میں کیسے علم حاصل کروں؟ تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ اے میرے عزیز، اگر تم مجھ سے حدیث سننا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم ایک سوالی بن کر آؤ، ایک فقیر بن کے آؤ، جب آنا میرے دروازے پہ آواز لگانا کہ کچھ دینا ہے تو دے دو، جس طرح فقیر مانگتا ہے ہمارے اور آپ کے گھر جا کر اسی طرح کچھ تم مانگنا، اور اس طرح تم کو میں اندر بلا لوں گا اور 2-3 حدیث روزانہ سنا دیا کروں گا۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ و طالبات، یہ کام آسان نہیں تھا کہ ایک بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، حدیث سننا چاہتا ہے، امام احمد رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو مان کر امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک فقیر کی شکل میں، ایک مانگنے والے کی شکل میں امام احمد رحمت اللہ علیہ کے گھر جاتے تھے اور روزانہ 2-3 حدیثیں سنا کرتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے بچوں سے، طلبہ اور طالبات سے، کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پریشانیاں برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو کٹھنائیاں برداشت کرنی پڑے گی، اگر آپ کو فقیر بننا بھی پڑے تو آپ کو بن جانا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات جو میں آج کے اس پروگرام کے حوالے اس پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں، وہ گارجین حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، والدین سے کہنا چاہتا ہوں، سرپرست حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور سے عورتوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور گارجین حضرات کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے جا کر پوچھئے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے، وہ آدمی ترستا ہے، وہ آدمی شب و روز دعا کرتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی بیٹا دے دیتا، بیٹی دے دیتا، جس طرح دوسروں کے پاس اولاد ہے میرے پاس بھی اولاد ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا ہوا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ اس لیے اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں، خاص طور سے مائیں سنیں جو آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ اگر ماں چاہ لے تو ان کی اولاد کامیاب ہو سکتی ہے، اگر ماں ٹھان لے کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو میں عالمہ بناؤں گا، فاضلہ بناؤں گا، حافظہ بناؤں گا اور قرآن کی قاری بناؤں گا، تو یاد رکھیے کہ ان کی ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر اولاد کے تئیں بہت ساری ذمہ داریاں ڈالا ہوا ہے، اور ان ذمہ داریوں میں سے جو ہمارے اور
اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا انتظام کرے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنی بیٹیوں کے عقیدے کی اصلاح کریں، ورنہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو اچھی تعلیم نہیں دلوائیں گے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی ذمہ داری ایک والدین کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے عقیدے کی صلاح کرے۔ اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت لقمان کے واقعے کو اور ان کی باتوں کو نقل کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو غور سے سنیے اور اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو اتارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان ایک نیک اور صالح انسان گزرے، بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے، بڑے دانا انسان تھے، بڑے حکیم انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو قرآن میں بیان کیا کہ لقمان نے کہا، اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ نصیحت کرتے ہوئے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، اور وہ نصیحت کر رہے تھے۔ قابل غور معاملہ ہے، ہر والدین کو چاہیے، ہر باپ کو چاہیے، ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھے، ان کے نزدیک بیٹھے، ان کو وقت دے، ان کو نصیحت کرے اور ان کو سمجھائے۔ آج نہ باپ کے پاس وقت ہے نہ ماں کے پاس وقت ہے۔ یہ جناب باپ صاحب ہیں، وہ موبائل لے کر الگ پڑے ہوئے ہیں اور بستر گرم کر رہے، موبائل دیکھ رہے، واٹس ایپ دیکھ رہے، اور یہ ماں ہے روٹی بنا رہی ہے، سبزی بنا رہی ہے، دودھ ابال رہی ہے اور موبائل دیکھ رہی ہے، یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے۔ ماں کے پاس بھی وقت نہیں ہے، گھنٹوں گھنٹوں بات کرے گی لیکن بیٹی کو سمجھانے کے لیے وقت نہیں۔ میرے بھائیوں، ہر ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے، ان کو ساتھ میں لیا اور ان کو سمجھایا، اور کتنی اہم بات سمجھائی انہوں نے، کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان نے کہا میرے بیٹو سنو، اے میرے بیٹو سنو، اے میری بیٹیوں سنو، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ تم اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو ساجی قرار نہ دینا۔ آج چلے جائیے آپ شہروں میں، آپ چلے جائیے درگاہوں کے پاس، آج بازاروں کے پاس، آج پیروں کے پاس، آج خانقاہوں میں چلی جائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ جو شرک کا ارتکاب کرتی ہے مردوں سے زیادہ اگر کسی کی تعداد ہے وہ خواتین حضرات، باباؤں کے سامنے جھکی ہوئی، پیروں کے سامنے پڑی ہوئی اور درگاہوں پر سجدہ کر رہی ہوتی ہے اور اپنے ماتھے کو ٹکا رہی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ والدین نے اپنے بیٹوں کو نہیں سمجھایا، والدین نے اپنی بیٹیوں کو نہیں سمجھایا، انہیں یہ نہیں بتایا کہ اگر عبادت کی جائے گی تو ایک اللہ کی جائے گی، اگر سجدہ کیا جائے گا اللہ کے لیے کیا جائے گا، اگر رکوع کیا جائے گا اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو وقت نہیں دیا، انہوں نے مدرسہ ربانیہ میں نہیں بھیجا، انہوں نے جامعہ امام ابن تیمیہ میں نہیں بھیجا۔ میں اپنی شاگرداؤں کو کہا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اسے موجود ہو وہ لوگ، میں کہا کرتا ہوں جامعہ میں بچیوں کو خاص طور سے پڑھاتے ہوئے کہ ایک بچی ہماری جو پڑھنے والی ہے 1,00,000 بچیوں سے بہتر، 1,00,000 بچیوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ شرک کیا ہے، انہیں پتا ہے بدعت کیا ہے، انہیں پتا ہے باپ کا حق کیا ہے، انہیں پتا ہے ماں کا حق کیا ہے، انہیں پتا ہے شوہر کا حق کیا ہے، انہیں پتا ہے پڑوسی کا حق کیا ہے، انہیں پتا ہے استاد کا حق کیا ہے، انہیں پتا ہے مسلمان کا حق کیا ہے، انہیں
اور دوسری جو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، جنہوں نے مدرسہ ربانیہ میں تعلیم حاصل نہیں کیا، جامعہ امام ابن تیمیہ نہیں پہنچی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کے رسول کا حق کیا ہے، قرآن کا حق کیا ہے، حدیث کا حق کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں نہیں جانتی۔ میرے بھائیوں، میں گارجین حضرات سے دراصل یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہے، تو اس عظیم نعمت کو محسوس کیجئے اور اپنی اولاد کو ضائع نہ ہونے دیجئے، برباد نہ ہونے دیجئے، ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور میں نے اس طرف اشارہ کیا کہ سب سے پہلے ایک والدین کو اپنے بچوں کو جو بتانا چاہیے، جو نصیحت کرنی چاہیے، وہ توحید کے بارے میں کرنی چاہیے، صحیح عقیدہ بتلانا چاہیے تاکہ وہ شرک سے بچ سکے، وہ بدعات سے بچ سکے اور توحید و سنت پر قائم و دائم رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہمارے بچے پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، انہیں پتا ہوگا عبادت کیا ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ آج بے شمار ایسے نوجوان ہیں جن کو نہ مسجدوں سے کوئی لینا دینا ہے، بے شمار ایسی لڑکیاں ہیں جو کہنے کو مسلمان ہے، حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو کھڑا کر دیجئے نماز پڑھنے کے لیے اور کہیے زور سے پڑھے، میرے خیال میں جنہوں نے مدرسہ ربانیہ میں پڑھا نہیں ہوگا، جامعہ امام ابن تیمیہ میں پڑھا نہیں ہوگا، ثانویہ نہیں کیا ہوگا، متوسطہ نہیں کیا ہوگا، بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ظہر میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، عصر میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، اور کب کون سی دعا پڑھی جاتی، پتہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سنہرا موقع ہے، یہ ادارہ آپ کی بستی میں ہے، آپ کے اس علاقے میں ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ علم حاصل کریں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اس ادارے میں پڑھائیں جہاں بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، لقمان علیہ السلام کی بات کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ لقمان نے نصیحت فرمائی، کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان نصیحت کر رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ نصیحت کرنا چاہیے، کچھ وقت اپنے بچوں کو دینا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے، ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ آج کے گارجین حضرات ایسا نہیں کرتے۔ دیکھیے لقمان کہتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے، یا بنیا، اے میرے بیٹو سنو، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر کوئی رائی کا دانہ ہو اور وہ کوئی پہاڑ میں ہو یا زمین و آسمان میں جہاں بھی ہو، یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ سن لو، اگر رائی کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لے کر آئے گا۔ بے شک اللہ رب العالمین بڑا باریک بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، خاص طور سے یہ فتنے کا زمانہ ہے، یہ گناہ کا زمانہ ہے، یہ برائی کا زمانہ ہے، ہر جگہ برائی عام ہے، ہر آدمی کے پاکٹ میں برائی ہے، ہر آدمی کے جیب میں برائی ہے، موبائل کی شکل میں، موبائل کی جو خطرناکیاں ہے اس کو نوجوان بھی سمجھتے ہیں، لڑکے بھی سمجھتے ہیں، لڑکیاں بھی سمجھتی ہیں، والدین بھی سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ ہمیں اپنے
بچوں کو بتانا چاہیے کہ اگر ہم کہیں بھی کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی اس کا علم رکھے یا نہ رکھے، باپ دیکھے نہ دیکھے، ماں دیکھے یا نہ دیکھے، آپ اس برائی کو سر عام کرو یا کہ چھپ کر کرو، اللہ تعالیٰ سے کوئی برائی اور اچھائی چھپتی نہیں ہے۔ جب یہ بچے ہمارے جان لیں گے کہ اچھائی اور برائی کو دیکھنے والا موجود ہے، سننے والا موجود ہے، تو انشاءاللہ ہمارے وہ بچے کسی طرح کے گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، لقمان علیہ السلام کی آخری نصیحت میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے کہ ہمارے علماء کرام موجود ہیں، ہم لوگ کو دور بھی جانا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے مزید نصیحت کی اپنے بچوں کو، اور کہا انہوں نے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بڑی اہم نصیحت فرمائی، ہر والدین کو سننا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے۔ لقمان نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹو سنو، اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ماں تو نماز پڑھتی نہیں، باپ تو نماز پڑھتا نہیں، بھائی تو نماز پڑھتا نہیں ہے، دادا نماز پڑھتا نہیں ہے۔ جب باپ نماز نہیں پڑھے گا، بیٹا بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا نمازی ہو، باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کا سچا ہو، باپ کو بھی نمازی بننا ہوگا اور باپ کو بھی سچا بننا ہوگا، تب جا کے بیٹا بھی نمازی ہو سکتا ہے اور سچ بولنے والا ہو سکتا ہے۔ آج مائیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، بے نمازی مائیں ہیں، تو ان کی بیٹیاں کیسے نمازی بن سکتی ہے؟ لقمان نے کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، اور ہم سب کو پتا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ کفر ہے اور آدمی اس سے دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ اے میرے بیٹو جہاں بھی تم منکر کو دیکھو، غلط کام کو دیکھو، اس سے منع کرو، اس سے روکو اور روکو، بھلائی کا حکم دو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اگر کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف ہو، اس تکلیف پر صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ صبر کرنے کا بدلہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت اہم باتیں ہیں جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بال بچوں کو، اور میں نے اشارہ کیا کہ آج کے گارجین کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی بیویوں کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے وقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہماری بیویاں فاسد ہو رہی ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے لوگ اچھے ہو، ہمارا معاشرہ اچھا ہو، ہماری بستی اچھی ہو، ہمارے بیٹے اچھے ہو، ہماری بیٹیاں اچھی ہو، تو اس کے لیے ہمیں وقت دینا ہوگا، خود نیکیوں پر قائم رہنا ہوگا، اور نیکیوں پر قائم رہتے ہوئے اپنے بال بچوں کو بھی نیکیوں کا پابند بنانا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر آدمی نگراں ہے اور اس کی نگرانی کے بارے میں دن قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ والدین کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، ہم بچوں کو نصیحت کریں، صحیح راستہ انہیں ہم بتائیں، اسی طرح وہ بچوں کی عزت بھی کریں، ان کو ان کا حق بھی دے اور بچوں کو پیار سے سمجھائے۔ ہر مرض کی دوا صرف مارنا نہیں ہوتا ہے، گالی نہیں دینا ہوتا ہے۔ آج کی بیشتر ایسی جاہل مائیں ہیں، گوار مائیں ہیں، جو بچیوں کو گالیاں بکتی ہے، اگر کچھ بھی غلطی ہو گئی
سنا دیتی ہے، ان کی زبانوں پر دعائیں نہیں ہوتی، گالیاں ہوتی ہے، اس لیے بیٹیاں بھی گالیاں سنتی ہے اور باپ بھی گالی دینے والا ہے، بیٹے بھی گالی دینے والے بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے، یہ تعلیم کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے تھے، صحابہ کرام کو سمجھاتے تھے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں کہا کہ 10 سالوں تک میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس دوران کبھی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اف نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو، ان تمام بچوں کو اور ان تمام بچیوں کو جنہوں نے بہترین کارکردگی پیش کی اور سالانہ انجمن میں اس الوداعی تقریب میں انہوں نے اپنی تقریریں پیش کی، عربی زبان میں، اردو زبان میں، ہندی زبان میں اور اسی طرح انگریزی زبان میں، اور سالانہ انجمن میں انہوں نے بہترین تقریریں پیش کی اور انہوں نے انعامات حاصل کیے ہیں۔ ان تمام کو میں اپنی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے روشن اور تابناک مستقبل کے لیے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں۔ ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ آپ کی بیٹی نے، آپ کے بیٹے نے اگر مدرسہ ربانیہ میں تعلیم حاصل کر لیا ہے تب آپ کو جامعہ امام ابن تیمیہ جو قریب کا ادارہ ہے وہاں بھیجنا چاہیے تاکہ مزید وہ عالمہ بن سکے، فاضلہ بن سکے اور ان کا وہ مستقبل روشن اور تابناک ہو سکے۔ اور اسی طرح اس مدرسے کے تمام ذمہ داران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام معلمین کا، تمام معلمات کا اور صدر المدرسین کا جناب عبدالعلیم تیمی صاحب حفظ اللہ کا، کہ بڑی محنتیں کی، مشقتیں برداشت کی اور ہم لوگوں کو انہوں نے دعوت دی تاکہ ہم لوگ یہاں حاضر ہو سکے اور اپنے جذبات، احساسات کو، غیر مربوط الفاظ اور جملے کو آپ کے سامنے ہم لوگ رکھ سکے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، عروج و اقبال عطا فرمائے۔ یہاں کے بچے عالم بنے، فاضل بنے، دین کے داعی اور سپاہی بنے، یہ ہم تمام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔